کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے سائے کتنے گہرے ہو سکتے ہیں؟ آج کی اس خاص وضاحت میں ہم ایران اور اسرائیل کے اس پیچیدہ تنازع کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں، جو یقیناً کوئی راتوں رات پیدا ہونے والا مسئلہ نہیں، بلکہ ان کے درمیانی کشیدگی کئی سالوں سے جاری ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی سائیڈ لینا بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف ان زمینی حقائق کو سمجھنا ہے جو اس ساری صورتحال کی بنیاد ہیں۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بنیادی ذرائع میں ایک جملہ بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے تاکہ ایک بڑی جنگ سے بچا جا سکے۔ ذرا اس پر غور کریں، یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ سب سے بڑا حتمی خطرہ ہے جو پوری دنیا کے سر پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ اس کشیدگی کی باریکیوں کو سمجھنا آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آخر یہ معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں موجود اس کھلی کشیدگی کی۔ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی وقتی ابال نہیں ہے، بلکہ ایک طویل عرصے سے چلتی آ رہی ایک مسلسل کشمکش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنازع کی بنیادی وجوہات آخر ہیں کیا؟ آئیے ان اصل محرکات کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں جو اس مستقل کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی جڑوں کو دیکھیں تو 3 بہت بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی، گہرے سیاسی اختلافات، یعنی دونوں ریاستوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ ہر کوئی اس خطے میں اپنا دبدبہ اور کنٹرول مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسری اہم بات، مختلف مسلح گروہوں کی حمایت ہے۔ یہ چیز دراصل ان نظریاتی اختلافات کو میدان جنگ کی تلخ حقیقتوں میں بدل دیتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ محض سرحدوں کا جھگڑا نہیں رہا، بلکہ طاقت اور بالادستی کی ایک باقاعدہ جنگ بن چکا ہے۔ اب ذرا ان دونوں جانب کے موقف کو بالکل متوازن انداز میں آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے، جو واضح طور پر فلسطینی تنظیموں اور بعض علاقائی مسلح گروہوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو خطے کے حالات پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اور دوسری طرف بالکل اس کے برعکس اسرائیل ہے، جو ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے ایک انتہائی سنگین اور کہہ لیں کہ براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ جب تک ہم ان دونوں متضاد بیانیوں کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں اس تنازع کی اصل نوعیت کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہاں سے بات حملوں اور جنگی ماحول کی طرف نکلتی ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف بیانات یا نظریات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک انتہائی خطرناک عملی شکل اختیار کر لی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہمیں بار بار 3 طرح کے خطرناک ہتھ کنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، فضائی حملے، یعنی روایتی فوجی طاقت کا سیدھا اور تباہ کن استعمال۔ نمبر 2، سخت دھمکیاں، یہ وہ سفارتی دباؤ ہے جو مسلسل خوف کی فضا بنائے رکھتا ہے۔ اور نمبر 3، جو شاید آج کے دور کا سب سے جدید اور پوشیدہ ہتھیار ہے، سائبر حملے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب جنگ صرف زمین یا ہوا تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ڈیجیٹل دنیا کے انفراسٹرکچر تک پوری طرح پھیل چکی ہے۔ یہ واقعی صورتحال کو مکمل طور پر بدل دینے والی بات ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ساری صورتحال پر عالمی تشویش اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ آخر اس کی بڑی تصویر ہمیں کیا دکھاتی ہے؟ دیکھیں، اس مستقل جنگی ماحول کا سب سے فوری اور سچ کہیں تو سب سے تکلیف دہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں خوف اور بے چینی پھیل جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، جب بھی کوئی فضائی حملہ ہوتا ہے یا کوئی نئی دھمکی سامنے آتی ہے یا اچانک کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے، تو اس کا براہ راست اثر معیشتوں پر پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کروڑوں عام لوگوں کو ہر روز ایک نامعلوم اور غیر یقینی صورتحال میں جینا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پورا ایک خطہ مسلسل اس ڈر کے سائے میں رہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا، خاص طور پر عالمی برادری، اس صورتحال سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، وہ اس ساری صورتحال پر انتہائی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ جیسا حساس خطہ اگر وہاں ذرا سی بھی بے چینی بڑھتی ہے تو پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑی طاقتیں ہر وقت مستعد رہتی ہیں کہ کہیں کوئی چھوٹی سی چنگاری یا کوئی غلط فہمی حالات کو اس حد تک خراب نہ کر دے کہ واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ سب کی بس ایک ہی کوشش ہے تاکہ ایک بڑی جنگ سے بچا جا سکے۔ اور آخر میں اس ساری بحث کے بعد ذہن میں ایک انتہائی فکر انگیز سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا دنیا کے بڑے ممالک کی یہ گہری نظر یا ان کی یہ سفارتی کوششیں واقعی ایک بڑی جنگ کو روکنے کے لیے کافی ہوں گی؟ ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ کس طرح بنیادی نظریاتی اختلافات اب فضائی اور سائبر حملوں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا اس بارود سے بھرے خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ کبھی مکمل طور پر ٹل سکے گا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کی اس وضاحت کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن حقائق پر مبنی سوچ بچار کا یہ عمل یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔